میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ہر ماں باپ کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ بیٹی اچھا پڑھے گی تو اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے گی اور کسی کی محتاج بھی نہیں بنے گی۔ لیکن گاؤں میں رہنے کی باعث یہاں سہولیات بہت کم تھیں۔ میری بچی ذہین تھی، اس لیے وہ ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ میری 17 سالہ بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر خواہش عزیز تھی اور میں نے ٹھان لیا کہ اب اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی اجازت دے دی۔ میری بیٹی بہت خوش تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تو اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے، لیکن پھر بھی دل عجیب ہو گیا تھا۔ پیسہ بھی بہت لگا تھا، ابھی تو آگے بھی اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان رہنے لگی۔ اپنی بیٹی کو لے کر میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک دن رات کے وقت میری بیٹی کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان نکل گئی اور وہ روتے روتے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے ہاسٹل نہیں رہنا، اسے گھر واپس جانا ہے۔ میری روح فنا ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بیٹی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھ کو کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل نہیں رہنا۔ میں حد درجہ حیران و پریشان تھی کہ آخر 2 مہینے میں ایسا کیا ہوا جو میری بیٹی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ فون کیا اور اسے کہا کہ ہم تمہیں ابھی آ کر لے جائیں یا پھر صبح کو۔ اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا، آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اور اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بیٹی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا تو ہماری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اور اس وقت میں اس کے قریب بیٹھی اور اس کا کندھا ہلایا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو محبت سے پکارتے ہوئے کہا، میرا بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے اس سے بہت اصرار کیا لیکن بس اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے ہاسٹل نہیں رہنا، مجھے واپس گھر جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر یہاں دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بچی اب ہاسٹل میں نہیں رہنا چاہتی، تھوڑا گھبرا گئی ہے، کچھ دن ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا لیکن کہیں سے بھی آرام نہیں ملا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی کے دل کو بھی چین آیا۔ میری بیٹی بہت ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی لیکن جب سے وہ آئی تھی ہر وقت اپنے کمرے میں لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ آج میں اسے کمرے سے باہر لے کر آئی اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تک تو وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کیا کرتے نہیں تھکتی تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے جاننا تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری چاند سی بیٹی کو اس قدر پریشان کر دیا۔ اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا سیر و خون بڑھا۔ ہم دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ ہماری اکلوتی بیٹی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی کافی خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کی پڑھائی سے زیادہ اس کی صحت ضروری تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت خرچ ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئے۔
کچھ دن کے بعد بولی، آپ مجھے بس یہیں رہنے دیں، مجھے واپس نہیں جانا۔ اگلی صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زاروں کے تار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کے منہ سے تکیہ ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو جلدی سے چادر اوڑھی اور اسے لے کر اپنے گاؤں کی کلینک پر لے آئی۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا اور اسے دوا دی۔ ڈاکٹر کہنے لگی دوا کھانے کی کچھ دیر بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اسے دوا دی اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے اسے اس کی طبیعت کا پوچھا تو کہنے لگی اب مجھے زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ میں دیکھ بھال کرنے لگی۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتی تھی۔ اب یہ روز کا ہی معمول ہو گیا۔ میں اسے کلینک لے جاتی، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن پھر میں اپنی سوچ کو رکھ دیتی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہماری بیٹی کی ابھی شادی کی عمر ہے، وہ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی اور آگے پڑھنا بھی نہیں چاہتی، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے ایک دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے ہماری بیٹی کے لیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا، شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھے گاؤں والی سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے، اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور نہ ہی انہیں کوئی تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا اور 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میری بیٹی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی اور اس بات نے مجھے حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بیٹی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی تھی اور میرے پوچھنے پر بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور بھی سکون آ جاتا، اور پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری بیٹی کے سسرال والوں کی طرف سے فون آیا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے تو میری بیٹی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں پورا محلہ چھان ماری، کسی نے بھی اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن میری بیٹی کی ساس کہیں بھی نہیں ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی پتہ نہ لگ سکا کہ آخر وہ کہاں گئی ہے۔ میری بیٹی کے گھر میں ایک دن ان سے بچھال آ گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ آخر میری بیٹی کی ساس کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو واپس آ گئے شام تک۔ میری بیٹی کے شوہر بھی باہر کے ملک گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ میری بیٹی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے کے بعد میری بیٹی کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 ہفتوں کی بات ایک دن اچانک ہی میری بیٹی شام کے وقت اپنے کپڑے کا بیگ ساتھ لے آئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرے شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو، اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مکمل ہی مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی کسی کی ضرورت ہے۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے جو مجھ سے بیٹھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں ایک دن کچن میں گئی تو میری نند کافی اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے، آج پھر کوئی مہمان آ رہا ہے؟ تو اس نے روب جمانے والے انداز میں کہا آج مہمان آنے والے ہیں اور آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب نند کا یہ رویہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں؟
لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں خوشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور نند وہ دونوں بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگا اور ساتھ ہی الٹی شروع ہو گئی۔ میں بے حد بیمار تھی۔ اسی وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر آ گئی۔ اس کے منہ سے جو بات میں نے سنی وہ سن کر مجھے یوں لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے جانے والے اتنے گھٹیا الزام کو سن کر جو میری یہ حالت ہو رہی ہے، میں چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے قریب آیا اور اس نے مجھے 2 تھپڑ مار دیے اور مجھے کہا کہ بدذات، بتاؤ تمہارے اندر کس کا گناہ پل رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو اور ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے پختہ ارادہ کر لیا، میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ میری یہ بات کس نے کی ہے۔ مجھے تو پہلے ہی چکر آ رہے تھے، چکروں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا اور باہر مہمانوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر دروازے تک آئی تو باہر سے آواز آئی کہ ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ مجھے سمجھ نہ لگی مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا کر کس کا گھر میں رشتہ پکا کیا جا رہا ہے۔ رات کے بعد جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، وہ شادی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، جب گناہ کر رہی تھی تب کچھ یاد نہیں آیا؟ ایک بار پھر میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے پتا چلا کہ لڑکی والوں کو کسی نہ کسی طرح سے پتا لگ گیا کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے الگ کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے شوہر اور نند نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میں نے سوچا کہ نند کے کمرے میں جا کر سوتی ہوں۔ رات کو میں اس کے کمرے میں گئی سونے کے لیے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے میں تمہارے کمرے میں سونے کے لیے آئی ہوں، اور میں جا کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا وہ کمرے کے درمیان میں ایک ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھی ہلکے سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے قریب آئی۔ میرے دل میں خوف کی شدید لہر اٹھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ابھی وہ مجھے کچھ کہے گی، لیکن وہ چپ چاپ اٹھ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا اور میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ابھی تم کتنی ڈھیٹ انسان ہو۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی گھر سے نکالنے کی، لیکن تم نہ نکلی۔ میں نے تمہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کی، تمہاری طلاق کروانے کی کوشش کی، لیکن تم وہ اکیلی ہی رہی۔ میں نے سوچا میں خوش نہیں ہوں اور تمہیں بھی خوش نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اتنا سب کچھ کر لیا، لیکن تم پھر بھی نہیں نکلی اس گھر سے۔ تمہارے موبائل فون سے تمہارے شوہر کو بد چلن میسج بھیجے، جس سے اس کو پختہ یقین ہو گیا کہ تم اور مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہو، تمہاری غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پھر میں نے اپنے بھائی کی شادی کروانے کا سوچا، اس کا رشتہ بھی طے کر لیا۔ اب تمہارا سر درد اور الٹی آنا سب نے میرا کام اور بھی آسان کر دیا۔ مجھے رات کو پتا چلا کہ تمہیں کینسر ہے اور تم بہت جلد مرنے والی ہو، تو میں نے پھر بھی اپنا ارادہ بدلا نہیں، اور جب اس بات کا پتہ میری ماں کو چلا تو وہ مجھے روکنا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، اور میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو راستے سے ہٹا دیا، اپنی سگی ماں کو ہی مار دیا۔ اس بات کا پتہ آج تک کبھی کسی کو نہیں لگا۔ تم نے بہت غلط کیا بھابھی اس گھر میں آ کر شادی کر کے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی شادی کرانا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اور کچھ سال پہلے تم اور میں ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں اور تم ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اور میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں برباد کر دوں گی، لیکن تم لوگ گاؤں چلے گئے، اور اس کے بعد جب تم یہاں بیاہ کر آئیں تو تجھے دیکھتے ہی میں نے کہا تھا اب تو نہیں بچے گی، اور دیکھو میں نے تمہیں برباد کر دیا۔ اتنی بھیانک باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی اور خاموش رہی۔ مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ میری نند ایک سائیکو پیشنٹ ہے۔ بچپن کی باتیں مجھے یاد نہیں تھیں، اور اس نے کیسے یاد رکھیں؟ اس کے لیے دل میں اپنا بغض رکھا۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جس وقت میری نند میرے پاس بیٹھی تھی میں نے اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ آن کر لی، اور اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو گئیں۔ میں نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بھیج دیں۔
اپنی بیٹی کی تمام باتوں نے میرے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس کے بعد میری بیٹی کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کو دھوکہ دیا اور دیکھیں بدلے میں مجھے بھی دھوکہ ملا۔ میرے کالج کے باہر مجھے علی ملا تھا، میں اسے پسند کرنے لگی۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ شہر میں رہتا ہے تو میں نے آپ سے شہر جانے کی ضد کی اور شہر چلی گئی پڑھنے کے لیے۔ روزانہ میں علی سے ملتی تھی۔ علی ایک ڈاکٹر تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اتنے دنوں بیماری کا ناٹک کیا، اور پھر جب میرے پیٹ میں درد ہوا تو کلینک جانے لگی تو وہاں میں نے دیکھا کہ اندر کلینک میں علی بیٹھا ہے۔ وہ اپنے کسی دوست کی جگہ پر آیا تھا کچھ دن کے لیے اس قلیل مدت میں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور پھر میں روزانہ کلینک جانے لگی۔ میں اور علی اندر روز باتیں کرتے تھے۔ جب آپ اندر آتی تو چیک اپ کا بہانہ کر لیتے۔ پھر جب آپ کو شک ہونے لگا تو علی نے مجھے کہا کہ میں نہ آیا کروں، اور ایک دن جب میرا عبایا پہن کر آپ چلی گئی تھیں تو اس دن علی اندر نہیں تھا تو آپ کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جب علی نے رشتہ بھیجا تو میں ہر بیماری بھول گئی اور شادی کی خوشیوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے سر میں شدید درد اٹھا اور پیٹ میں بھی۔ مجھے پتہ چلا کہ مجھے کینسر ہے۔ تب علی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو میں اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے رویے کی وجہ سے نہ بتا سکی۔ لیکن امی دیکھیں میری خوشیوں کی عمر کتنی چھوٹی تھی۔ رات کو مجھے پتہ چلا میری نند بھی میرے ساتھ بغض کی آڑ میں بیٹھی ہے۔ میرے شوہر نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میری بیٹی کی باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ابا کو چیدہ چیدہ ساری باتیں بتائیں۔ اگلے دن صبح کے وقت میرا داماد آ گیا میری بیٹی کو لینے۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی میری بیٹی کو دکھ دینے کے لیے۔ وہ بے حد شرمندہ تھا اور میری بیٹی کو واپس لے گیا، اور میری بیٹی کے شوہر نے اس کا بہت علاج کروایا۔ اس نے اپنی بہن کو گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ کیا اور میری بیٹی کی نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس کو بہت بھیانک انجام ہوا۔ وہ دماغی مریضہ تھی اور جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اب میری بیٹی ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے اپنے گھر میں۔ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے حسد کرنا چاہیے۔